بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علیہ یا ولی العصر ادرکنا۔ کتاب کا نام زبانہ غیبت کے آداب۔ معرفت امام۔ ہمارا یہ عقیدہ اور یقین ہے کہ اس وقت ہمارے زمانے کے امام حجت خدا، ولی خدا، خلیفہ خدا، پوری کائنات میں نمائندہ خدا حضرت حجت ابن الحسن عسکری علیہ السلام ہیں۔ آپ سلسلہ امامت و ہدایت کی 12ویں اور آخری کڑی ہیں، جس کے پہلے امام حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہیں۔ آپ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے 11ویں اور سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کے 9ویں فرزند ہیں۔ آپ کی والدہ جناب نرجس خاتون علیہ السلام ہیں اور حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام آپ کے والد بزرگوار ہیں۔ 15 شعبان 255 ہجری میں عراق کے شہر سامرہ میں جمعے کے دن صبح کے وقت آپ کی ولادت ہوئی اور آپ کے قدم مبارک کی برکت سے کائنات مطلع انوار ہو گئی۔ اس وقت آپ خدا کے حکم سے غیبت میں زندگی بسر کر رہے ہیں۔ غیبت کسی جگہ کا نام نہیں ہے، بلکہ غیبت کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس طرح زندگی بسر کر رہے ہیں کہ لوگ ان کو پہچانتے نہیں ہیں۔ وہ ہر سال حج میں تشریف لاتے ہیں، وہ لوگوں کو دیکھتے ہیں، پہچانتے ہیں، اور لوگ ان کو دیکھتے تو ہیں لیکن پہچانتے نہیں ہیں۔ وہ لوگوں کی مدد کرتے ہیں، ہدایت کرتے ہیں، حفاظت کرتے ہیں۔ لوگ قدم قدم پر ان کی عنایتوں، نوازشوں، کرم فرمائیوں کو محسوس کرتے ہیں، مگر ان کو پہچانتے نہیں ہیں۔ وہ خدائی صفات کی مظہر ہیں اور غیبت میں امامت کے فرائض انجام دے رہے ہیں۔ بندے خدا ہیں، اس پوری کائنات میں عبد کامل اور انسان کامل ہیں۔ یہ تمام باتیں اس بات کی واضح دلیل ہیں وہ اس وقت زندہ ہیں، ہمارے درمیان ہیں، ہمارے تمام مسائل سے آگاہ ہیں۔ ان تمام باتوں کے نہ صرف ہم قائل ہیں، بلکہ علماء اہل سنت کی اکثریت اس کی قائل ہے۔ سینکڑوں علماء اہل سنت نے ان کے موضوع پر کتابیں تحریر فرمائی ہیں، ان کی ولادت کا اعتراف کیا ہے، ان کی عنایتوں کا تذکرہ کیا ہے۔ دنیا کے حالات جیسے جیسے بدلتے جا رہے ہیں، ویسے ویسے حضرت ولی عصر علیہ السلام کے ظہور کی ضرورت کا احساس بڑھتا جا رہا ہے۔ دنیا کے تمام نظاموں اور حکومتوں کی ناکامی لوگوں کو خالق اکبر کے دروازے پر لا رہی ہے۔ انسان نے سوچا تھا کہ مادی وسائل کی کمی اس کی پریشانیوں کا سبب ہے، لیکن سب نے دیکھ لیا کہ مادی وسائل کی فراوانی نے اور زیادہ مشکلات بڑھا دی ہے۔ جو سوچا بھی نہیں تھا وہ آج ہو رہا ہے۔ ہم دہشت گردی سے بھری دنیا میں جی ضرور رہے ہیں، مگر عدل و انصاف کی حکومت کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ تاریکی میں ہیں مگر نگاہیں نور کی طرف ہیں۔ وہ لوگ جو حضرت امام مہدی علیہ السلام کے قائل نہیں ہیں اور ان کے ظہور پرنور و عدل و انصاف کی حکومت کا انتظار نہیں کر رہے ہیں، ان کا حال اور مستقبل سب تاریک ہے۔ خود بھی تاریکی میں ہیں اور نگاہوں کے سامنے بس اندھیرا ہی اندھیرا ہے۔ اسی مایوسی اور تاریک نگاہی نے دہشت گردی کو جنم دیا ہے۔ اہل بیت علیہ السلام کی امامت و ولایت کے عقیدے کا یہ فائدہ کیا کم فائدہ ہے کہ معتقدین امامت و ولایت مایوسی کا شکار نہیں ہیں۔ ہم اس وقت دور غیبت میں ضرور ہیں، مگر قدم قدم پر امام عصر علیہ السلام کی عنایتوں کا مشاہدہ تو کر رہے ہیں۔ اس بات کا یقین رکھتے ہیں کہ وہ زندہ ہیں اور اسی زمین پر ہیں۔ وہ خدا کی آخری حجت ہیں۔ خداوند عالم نے ان کے ذریعے اپنے پسندیدہ دین غدیر مرتضوی کو اس دنیا کا واحد دین قرار دے گا، اور ایک دن سب اس کا کلمہ پڑھیں گے اور بس اس کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوں گے۔ جب وہ ظہور فرمائیں گے، یہ زمین خدا کی تسبیح و تہلیل سے آباد ہوگی۔ بندگان خدا پر خدا کے واقعی احکام کی حکومت ہوگی۔ دنیا کا رنگ بدلے گا۔ وہ غیبت میں ہیں، ظہور کے لیے خدا کے حکم کا انتظار کر رہے ہیں۔ ظہور میں تاخیر اس لیے ہو رہی ہے کہ ہم لوگ واقعاً ظہور کے لیے پوری طرح آمادہ نہیں ہیں۔ آج ہم اپنی زندگی کے بعض معاملات میں مراجع کے بیان کردہ احکام جو انہوں نے اہل بیت علیہ السلام کی روایتوں سے اخذ کیے ہیں، جو ان کی ذاتی رائے پسند نہیں ہے، کی 100% پیروی نہیں کر رہے ہیں۔
تو کیا ہم اپنی زندگی کے تمام معاملات میں پوری طرح امام کے تابع ہوں گے؟ اس وقت علماء و مراجع کے خلاف جو باتیں ہو رہی ہیں، لوگوں کو علماء و مراجع سے دور کیا جا رہا ہے، آیا واقعاً علماء و مراجع سے دور کیا جا رہا ہے، یا اس آڑ میں لوگوں کو اہل بیت علیہم السلام اور ان کی تعلیمات سے دور کیا جا رہا ہے؟ لوگوں کو گروہ در گروہ تقسیم کیا جا رہا ہے۔ یہ نظریاتی، فکری، عملی اختلافات اور گروہ بندیاں یہ حضرت ولی عصر علیہ السلام کے ظہور کی تیاری ہے یا ظہور میں تاخیر کے اسباب فراہم کیے جا رہے ہیں؟ قیامت تو یہ ہے کہ سب کچھ مذہب کے نام پر ہے، جبکہ مذہب صاحبان علم کی طرف رجوع کرنے کا حکم دیتا ہے اور ہر طرح کے اختلافات سے منع کرتا ہے، وحدت کلمہ اور وحدت فکر و نظر کی دعوت دیتا ہے۔ ان حالات میں ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ ہم کیا کریں؟ اگر ہماری زندگی میں ظہور ہو جائے تو ہم امام عصر علیہ السلام کے غلاموں میں، خدمت گزاروں میں اور انصار میں شامل ہوں گے، اور اگر قسمت نے یاوری نہیں کی اور ظہور سے پہلے موت آئی، تب بھی ہم حضرت کے غلاموں، خدمت گزاروں اور انصار میں شامل ہوں گے۔ ذیل میں چند اہم باتوں کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ علماء و محدثین نے روایتوں کی روشنی میں عصر غیبت کے آداب کچھ اس طرح بیان فرمائے ہیں: معرفت، انتظار، تقوی، رابطہ، اشتیاق، دعا، زیارت، عریضہ، امر ولایت کا احیاء، ان کے دشمنوں سے براءت، برادران ایمان کی خبر گیری۔ ان آداب کا مقصد یہ ہے کہ ہمارا رابطہ ہمارے امام علیہ السلام سے مسلسل برقرار رہے۔ یہی ربط مسلسل آخرت میں نجات اور بلند و درجات کا سبب ہوگا۔ معرفت، جناب شیخ طوسی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ روایت نقل کی ہے: جو امام علیہ السلام کی معرفت رکھتا ہے، اگر ظہور سے پہلے اس کا انتقال ہو جائے تو اس کو وہ اجر و ثواب ملے گا جو امام کے ہمراہ ان کے خیمے میں رہنے کا اجر و ثواب ہے۔ وہ معرفت جو اصول دین میں ہے، وہ معرفت جو جاہلیت کی موت سے بچاتی ہے اور آخرت میں نجات کا سبب ہے، کیا وہ معرفت صرف امام عصر علیہ السلام کے نام و نسب و تاریخ ولادت جان لینے سے عبارت ہے، یا اس سے وہ معرفت مراد ہے جو انسان کے افکار و نظریات، اعمال و اخلاق پر اثر انداز ہو؟ امام اسے کہتے ہیں جس کے پیچھے پیچھے ہم چلتے ہیں، جس کے نقش قدم پر چلتے ہیں۔ اگر ہم نے حضرت ولی عصر علیہ السلام کو اپنا واقعی امام تسلیم کیا ہے اور وہ ہماری پوری زندگی میں ہمارے امام ہیں، تو معرفت امام کا تقاضا یہ ہے کہ ہماری زندگی کا ہر قدم امام علیہ السلام کے نقش قدم پر ہو۔ وہ ہمارے امام ہیں، یعنی ہماری ہر ایک بات سے آگاہ ہیں، خواہ وہ ہمارے ظاہری اعمال ہوں، خواہ ہمارے فکر و خیال دل کی گہرائیوں میں پوشیدہ جذبات ہوں۔ ہم نہ اپنی فکر ان سے چھپا سکتے ہیں اور نہ اپنا کوئی عمل ان کی نگاہوں سے دور رکھ سکتے ہیں۔ وہ حجت خدا ہیں، ولی خدا ہیں، ان کی اطاعت خدا اور رسول کی اطاعت ہے، ان کی نافرمانی خدا اور رسول کی نافرمانی ہے، ان سے دوستی خدا اور رسول سے دوستی ہے، ان سے دشمنی خدا اور رسول سے دشمنی ہے، ان کی یاد خدا اور رسول کی یاد ہے، ان سے غفلت خدا اور رسول سے غفلت ہے۔ وہ واسطہ فیض ہیں۔ اس وقت صرف ہمیں نہیں بلکہ پوری کائنات کو عظیم ترین کہکشاؤں سے لے کر زمین و سمندر کی گہرائیوں میں معمولی سے معمولی ذرات تک جو خداوند عالم کا فیض پہنچ رہا ہے، جس کی بنا پر سب زندہ ہیں، یہ سب حضرت ولی عصر علیہ السلام کے ذریعے مل رہا ہے۔ کسی ایک کو بھی براہ راست نہیں مل رہا ہے۔ ہماری ہر سانس ان کی بدولت ہے، ہمارے دل کی ہر دھڑکن ان کی بنا پر ہے، ہماری نبضیں ان کی بنا پر چل رہی ہیں، بارش ان کی بنا پر ہے، زمین کی سرسبزی اور شادابی ان کی بنا پر ہے۔ اس معرفت کا تقاضا ہے جب بھی کسی نعمت کی طرف متوجہ ہوں تو اپنے ولی نعمت کو یاد کریں، ان کے لیے دعا کریں۔ نہ صرف مادی نعمتیں ان کی بنا پر ہیں بلکہ تمام معنوی نعمتیں بھی ان کی بنا پر ہیں۔ ہدایت ان کی بنا پر ہے، نمازوں کی قبولیت ان کی بنا پر ہے، اعمال کی قبولیت ان کی بنا پر ہے، گناہوں کی مغفرت ان کی بنا پر، برزخ و قبر کے عذاب سے نجات ان کی بنا پر ہے، میدان قیامت میں شفاعت ان کی بنا پر ہے، جہنم کے ابدی عذاب سے نجات ان کی بنا پر ہے،
جنت میں داخلہ ان کی بنا پر ہے، جنت میں بلند درجات تک رسائی ان کی بنا پر ہے، خدا اور رسول سے قربت ان کی بنا پر ہے۔ یہ معرفت کا بہت اعلیٰ درجہ نہیں ہے، بلکہ معرفت امام کی راہ کا پہلا معمولی سا قدم ہے۔ جس کو ذرا سی بھی معرفت ہوگی وہ کبھی امام عصر علیہ السلام سے غافل نہیں رہے گا، بلکہ ہمیشہ ان کے لیے دعائیں کرتا رہے گا اور ان کا انتظار کرتا رہے گا۔ معرفت امام عصر علیہ السلام نہ صرف جاہلیت اور کفر کی موت سے بچاتی ہے، بلکہ دنیاوی زندگی کو بھی جاہلیت کی زندگی سے محفوظ رکھتی ہے۔ اس بنا پر زمانہ غیبت میں ائمہ علیہم السلام نے یہ دعا پڑھنے کی تاکید کی ہے: اللہم عرفنی نفسک فإنک ان لم تعرفنی نفسک لم أعرف نبیک، اللہم عرفنی رسولک فإنک ان لم تعرفنی رسولک لم أعرف حجتک، اللہم عرفنی حجتک فإنک ان لم تعرفنی حجتک ضللت عن دینی۔ دعا کا آخری فقرہ توجہ کا طالب ہے۔ اگر معرفت حجت خدا نہیں ہے تو دین سے گمراہی ہے، معرفت کے بغیر دین نہیں ہے۔ انتظار۔ زمانہ غیبت کا ایک اور ادب امام عصر علیہ السلام کے ظہور کا انتظار کرنا ہے۔ روایتوں میں ان افراد کی بڑی فضیلت بیان کی گئی ہے جو زمانہ غیبت میں امام عصر علیہ السلام کی امامت کے قائل ہیں اور اس پر ثابت قدم ہیں۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں: اس شخص کے لیے جنت کی بشارت ہے جو میرے اہل بیت علیہم السلام کے قائم کا زمانہ درک کرے، غیبت میں ان کی امامت پر ثابت قدم رہے، ان کے دوستوں کو دوست رکھے اور ان کے دشمنوں سے دشمنی برتے۔ ایسا شخص میرے دوستوں میں ہے، میرا محبوب ہے اور روز قیامت میری امت کا سب سے عزت دار شخص ہے۔ میدان قیامت میں حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پوری امت موجود ہوگی۔ ان میں سب سے زیادہ معزز و مکرم و محترم وہ شخص ہوگا جو امام زمانہ علیہ السلام کی غیبت میں امام عصر علیہ السلام کی امامت پر ثابت قدم ہوگا۔ دوسری روایتوں میں حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انتظار کو اپنی امت کا بہترین عمل اور بہترین عبادت قرار دیا ہے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے انتظار کی فضیلت اس طرح بیان فرمائی ہے: کیا میں تمہیں اس چیز کے بارے میں نہ بتاؤں جس کے بغیر خدا کی بارگاہ میں بندوں کا کوئی عمل قبول نہیں ہوگا؟ وہ یہ گواہی دینا کہ خدا کے علاوہ کوئی اور معبود نہیں ہے، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں، خدا کے تمام احکام پر ایمان لانا، ہماری ولایت کا اقرار کرنا اور ہمارے قائم کا انتظار کرنا۔ انتظار کی فضیلت میں بہت زیادہ روایتیں ہیں۔ یہ روایتیں صاف ظاہر کر رہی ہیں جس انتظار کی اس قدر فضیلت ہے وہ منفی انتظار نہیں ہے۔ انتظار ایک مسلسل سفر ہے ان اہداف و مقاصد کی طرف جو حضرت ولی عصر علیہ السلام کے ظہور پر نور کے بعد عملی ہوں گے۔ یہ انتظار اس قائد رہبر اور امام کا انتظار ہے جو تمام انبیاء و مرسلین، اولیاء و اوصیاء و شہداء اور صالحین کے تمام مقاصد کو پوری طرح عملی کر دے گا۔ جس کے ظہور کے زمانے میں خداوند عالم کا دین اپنی تمام جزیات کے ساتھ عملی ہوگا۔ خود ان کی زندگی نہایت سادہ ہوگی مگر دنیا نعمتوں سے مالا مال ہوگی۔ انتظار کا ایک کام اپنے نفس کو، اپنے ظاہر و باطن کو اس طرح ان کے تمام باتوں، اخلاق و صفات سے پاک کرنا جو امام عصر علیہ السلام کو پسند نہیں ہے، اور ان تمام باتوں، اخلاق اور صفات سے آراستہ کرنا جو ان کی خدمت گزاروں میں شامل ہونے کے لیے لازم و ضروری ہیں۔ اگر ہم نے اس غیبت کے زمانے میں اور انتظار کی حالت میں خود کو بہترین اخلاق و آداب سے آراستہ نہیں کیا تو ہو سکتا ہے ہم ان لوگوں میں شامل ہو جائیں جن کے بارے میں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام بیان فرمایا ہے: جب قائم علیہ السلام کا ظہور ہوگا وہ لوگ دین سے خارج ہو جائیں گے جو خود کو دیندار خیال کرتے تھے، اور وہ لوگ دین میں داخل ہو جائیں گے جو سورج و چاند کی پوجا کرتے تھے۔ ظہور کے وقت امتحان میں کون کامیاب ہوتا ہے؟ حضرت امام حسین علیہ السلام کے اصحاب میں بہت سے مدینہ والے شامل نہیں تھے، جبکہ راستے میں شامل ہونے والے جناب زہیر اور جناب وہب کو یہ سعادت نصیب ہو گئی۔
حضرت امام حسین علیہ السلام سے ملاقات سے پہلے ایک عثمانی تھے اور ایک عیسائی۔ تقوی انتظار امام کا ایک لازمی عنصر تقوی ہے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، جو حضرت قائم علیہ السلام کے اصحاب میں شامل ہونا پسند کرتا ہے، اس کے لیے ضروری ہے کہ انتظار کرے، تقوی و پرہیزگاری اختیار کرے اور خود کو بہترین اخلاق سے آراستہ کرے۔ یہ ہے حقیقی منتظر۔ اگر ظہور قائم سے پہلے اس کا انتقال ہو جائے، اس کو وہ ثواب ملے گا جو ظہور کا زمانہ درک کرنے والوں کو ثواب ملے گا۔ سنجیدہ رہو، کوشش کرو اور انتظار کرو۔ اس حدیث سے یہ بات صاف ظاہر ہوتی ہے کہ گناہ اور انتظار میں کوئی ربط نہیں ہے۔ وہی لوگ انتظار کر رہے ہیں جو متقی اور پرہیزگار ہیں، یعنی انتظار تقوی اور پرہیزگاری کا سبب ہے، گناہ و عصیان کا سبب نہیں ہے۔ اگر حضرت ولی عصر علیہ السلام کے لشکر میں شامل ہونا ہے تو گناہوں سے دور رہنا ضروری ہے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے امام عصر علیہ السلام کے اصحاب کی صفات اس طرح بیان فرمائی ہے، وہ ایسے بہادر ہوں گے جن کے دل پتھروں سے زیادہ مستحکم ہوں گے، خدا کے بارے میں ذرا سا بھی شک نہ کریں گے، پتھروں سے زیادہ مضبوط۔ اگر یہ پہاڑوں پر حملہ کریں تو اس کو اکھاڑ دیں۔ امام کے فرس کی زین کو برکت کے لیے مس کریں گے، اس کو میدان جنگ میں اپنی سپر قرار دیں گے، راتوں کو سوئیں گے نہیں بلکہ ساری رات عبادتوں میں بسر کریں گے، رات قیام کی حالت میں عبادت میں بسر کریں گے اور صبح کو میدان جنگ میں ہوں گے۔ عابدان شب زندہ دار شہسوار میدان، ایک کنیز سے زیادہ اپنے آقا کے فرما بردار، دل چراغوں کی طرح روشن ہوں گے، خوف خدا سے لرزہ براندام ہوں گے، شہادت کی دعائیں کریں گے، دل شہادت کی تمناؤں سے آباد ہوں گے، خدا کی راہ میں شہید ہو جانا ان کا مقصد ہوگا۔ ان کا نعرہ یا لسارت الحسین جب قدم اٹھائیں گے تو روب و دبدبہ ایک ماہ ان کے آگے آگے چلے گا۔ اگر یہ تمام باتیں ہم میں پائی جاتی ہیں تو خدا کا شکر ادا کریں اور زندگی کے آخری لمحات تک اس پر ثابت قدم رہنے کی دعائیں کریں، اور اگر خدا نخواستہ یہ باتیں یا ان میں سے کچھ باتیں ہم میں نہیں پائی جاتی ہیں تو خدا کی بارگاہ میں خلوص دل سے اہل بیت علیہ السلام کے واسطے سے ان سے آراستہ ہونے کی مسلسل دعائیں کریں، کیونکہ روایتوں میں ہے جو کسی قوم کا رنگ اختیار کرنے کی کوشش کرتا ہے اس کا شمار اس قوم میں ہوتا ہے۔ رابطہ منتظر کی ایک ذمہ داری امام عصر علیہ السلام سے رابطہ رکھنا ہے۔ رابطے سے مراد امام علیہ السلام کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا نہیں ہے۔ زمانہ غیبت میں رابطے کا ایک مفہوم امام علیہ السلام کے مقاصد کی تکمیل کی راہ میں قدم بڑھانا ہے۔ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر اس کی ایک صورت ہے۔ اس زمانہ غیبت میں اس کی اہم صورت مرجع وقت سے رابطہ رکھنا، ان کی باتوں پر عمل کرنا، ان کے احکام کی پیروی کرنا، خاص کر اس دور میں جب مختلف طرز و انداز سے مرجعیت سے دور کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں۔ رابطے کی ایک اور صورت ایسے افراد کی تربیت کرنا جو حضرت ولی عصر علیہ السلام کے خدمت گزاروں میں اور ان کے سپاہیوں میں شامل ہو سکیں، یعنی جب ظہور ہو تو امام علیہ السلام کو افراد تلاش کرنا نہ پڑے بلکہ افراد پہلے سے ہی آمادہ و تیار رہیں۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، جو شخص امام کے ساتھ شہید ہونے کی نیت رکھتا ہے اس کو شہادت کا ثواب ملے گا، اگرچہ اس کی موت بستر پر کیوں نہ ہوئی ہو۔ اگر اس وقت زمانہ غیبت میں جہاد اصغر کی سعادت نصیب نہیں ہو رہی ہے تو جہاد اکبر کا میدان کھلا ہوا ہے اور اس وقت اسی کی زیادہ ضرورت ہے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے نماز صبح کے بعد دعائے عہد پڑھنے کی تاکید فرمائی ہے۔ اس دعا میں یہ جملہ ملتا ہے، اللہم ان حال بینی و بینہ الموت الذی جعلتہ علی عبادک حتما مقضیا فاخرجنی من قبری معتذرا کفنی شاہرا سیفی مجردا قناتی ملبیا دعوت الداعی۔ خدایا اگر میرے اور ان کے ظہور کے درمیان وہ موت حائل ہے جو لازمی و ضروری ہے،
خدایا جب ان کا ظہور ہو مجھے قبر سے اس طرح اٹھانا، کفن بردوش ہوں، شمشیر بکف ہوں، نیزہ بدست ہوں، اور پکارنے والے کی آواز پر لبیک لبیک کہہ رہا ہوں۔ ذرا غور کرنے سے یہ بات سامنے آتی ہے کہ انتظار کا مطلب بھولا بھالا اور سیدھا سادہ ہونا نہیں ہے، بلکہ تمام ضروری علوم و فنون سے آراستہ ہونا ہے اور باقاعدہ ماہر ہونا ہے، بلکہ دوسروں سے زیادہ صاحب مہارت ہونا ہے۔ یہ بات بالکل طے ہے کہ ظہور کے بعد صرف وہی لوگ نجات یافتہ ہوں گے جو حضرت ولی اصغر علیہ السلام کے ساتھ ہوں گے، ان کے گروہ میں ہوں گے، ان کے سپاہی ہوں گے۔ اس وقت تماشائیوں کی کوئی جگہ نہ ہوگی، نہ وابستہ افراد کی کوئی جگہ نہ ہوگی۔ یا حضرت کے مقابلے پر ہوں گے یا حضرت کے ساتھ ہوں گے۔ نجات اور کامیابی صرف اور صرف ان افراد کو ملے گی جو حضرت کے ساتھ ہوں گے۔ حضرت کے ساتھ ہونے کے لیے تقوی، پرہیزگاری اور صفائے باطن بہت ضروری ہے۔ محبت امام، شوق دیدار و ملاقات۔ محبت جس قدر شدید ہوگی، ملاقات اور دیدار کا شوق بھی اتنا ہی شدید ہوگا۔ قرآن کریم کا ارشاد ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم و اموال اقترفتموها و تجارت تخشون کسادها و مساکین ترضونها احب الیکم من اللہ و رسولہ و جہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین۔ اے پیغمبر، آپ ان لوگوں سے کہہ دیجئے کہ اگر تمہارے آباء و اجداد، تمہاری اولاد، تمہارے بھائی بہن، تمہاری بیویاں، تمہارا خاندان، وہ مال جو جمع کیا ہے، وہ تجارت جس میں کساد بازاری کا خوف ہے، وہ تمہارے پسندیدہ مکانات، اگر یہ سب تم کو خدا اور اس کے رسول اور اس کی راہ میں جہاد سے زیادہ پسندیدہ اور محبوب ہیں، تو بس انتظار کرو یہاں تک کہ خدا کا حکم آ جائے، اور خدا فاسقوں کی ہدایت نہیں کرتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ آیت کریمہ، قُل لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، اے پیغمبر ان سے کہہ دیجئے میں اپنی رسالت کا کوئی اجر طلب نہیں کرتا مگر صرف میرے اہل بیت سے محبت و مودت۔ ان آیتوں پر غور کرنے سے یہ واضح ہوتا ہے کہ ایمان کا تقاضا ہے، بلکہ لازم و ضروری ہے کہ مومن خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سب سے زیادہ محبت کرے، نہ رشتہ داروں کو ترجیح دے اور نہ مال و دولت اور حکومت، بس خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اہل بیت علیہم السلام سے محبت ہو اور سب سے زیادہ شدید ہو۔ اس وقت پوری کائنات میں خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نمائندہ اور اہل بیت علیہم السلام کی فرد حضرت ولی عصر حجت ابن الحسن عسکری علیہ السلام کے علاوہ اور دوسرا نہیں ہے، لہٰذا ایمان کا ادنیٰ تقاضا یہ ہے کہ ہم سب سے زیادہ ان سے محبت کریں اور سب سے زیادہ ان کی ملاقات و دیدار کے لیے بے چین رہیں۔ آپ ذرا غور کریں، اگر کوئی حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں ہو اور آن حضرت کی ملاقات و دیدار کا شوق شدید نہ رکھتا ہو، کیا اس کو مومن کہا جائے گا؟ کیا اس کا ایمان واقعاً ایمان ہوگا جس کے دل میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کا شوق نہ ہو؟ کیا خدا اور رسول کی نگاہ میں اس کی کوئی وقعت ہوگی؟ اس وقت حضرت ولی عصر علیہ السلام فرزند رسول ہیں، ولی خدا ہیں، حجت خدا ہیں، جانشین رسول ہیں، سب کچھ تو ہیں۔ دعائے ندبہ میں امام وقت علیہ السلام سے محبت اور ان کی ملاقات کا بے پناہ شوق ان الفاظ میں بیان کیا گیا ہے، هل إلیک یبن احمد السبیل فتلقى هل یتصل یومنا منک بعدت فنہدى متى نرد مناہلک روی فنروى متى ننتقع من عذب۔ اے فرزند رسول، آپ سے ملاقات کا کوئی راستہ ہے کیا؟ ہمارا یہ دن آپ کے وعدے سے ہمکنار ہو سکتا ہے تاکہ ہم بہرہ مند ہو سکیں۔ وہ دن کب آئے گا جب ہم آپ کے ساتھ صبح و شام کریں گے؟ وہ وقت کب آئے گا جب ہم ایک دوسرے کا دیدار کریں گے؟
وہ ساتھ کب آئے گی جب ہم آپ کے ارد گرد ہوں گے، آپ کو اپنے حلقے میں لیے ہوں اور آپ دنیا کی امامت و قیادت کر رہے ہوں گے۔ خداوند عالم نے جب معراج کی شب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمام ائمہ کے انوار دکھائے، اس وقت خدا نے حضرت ولی اصغر علیہ السلام کے تعلق سے اپنے پیارے نبی سے فرمایا، اے محمد، اس سے محبت کرو کیونکہ میں اس سے محبت کرتا ہوں، اور اس سے محبت کرتا ہوں جو اس سے محبت کرتا ہے۔ روایتوں میں ملتا ہے کہ حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام اور دیگر ائمہ معصومین علیہ السلام خدا کی بارگاہ میں حضرت کے دیدار اور خدمت کی دعائیں کرتے تھے۔ یہ اس منزلت اور عظمت کی بنا پر ہے جو حضرت کو خدا کی بارگاہ میں حاصل ہے۔ دعا۔ زمانہ غیبت کا ایک ادب تڑپ تڑپ کر حضرت کے لیے دعا کرنا ہے، ان کے ظہور کی دعا، ان کی سلامتی کی دعا، ان چیزوں کی دور ہونے کی دعا جو حضرت کے ظہور کی راہ میں رکاوٹ بنی ہوئی ہے۔ حضرت کے اعوان و انصار اور خدمت گزاروں کے لیے زمانہ غیبت ابتلا و آزمائش کا زمانہ ہے، دین سے گمراہ ہونے کا زمانہ ہے۔ اس زمانے میں دین پر ثابت قدم رہنے کی دعا، خاص کر حضرت ولی اصغر علیہ السلام کی امامت و ولایت پر مستحکم رہنے کی دعا، ان کے سامنے پوری طرح تسلیم رہنے کی دعا، ان کی اطاعت و فرما برداری کی دعا، ظہور کے لیے زمین ہموار کرنے کی دعا۔ ائمہ معصومین علیہ السلام نے اس دور غیبت میں متعدد دعائیں تعلیم دی ہیں، صرف چند کا تذکرہ کرتے ہیں۔ دعائے اللہم عرفنی نفسک، یہ دعا گزشتہ صفحات میں ذکر ہو چکی ہے۔ دعائے غریق، یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک۔ دعائے اللہم ادخل اعلی اہل القبور السرور، یہ دعا اگرچہ ماہ مبارک رمضان میں پڑھی جاتی ہے، مگر اس دعا کے بارے میں حضرت ولی اصغر علیہ السلام نے فرمایا ہے، یہ دعا میرے ظہور کی دعا ہے، کیونکہ جو باتیں اس دعا میں ذکر کی گئی ہیں وہ میرے ظہور کے زمانے میں عملی ہوں گی۔ مختصر دعائے عہد۔ اللہم بلغ مولایا صاحب الزمان صلوات اللہ علیہ عن جمیع المؤمنین والمؤمنات فی مشارق الارض و مغاربہا برہا و بحرہا و ساحلہا و جبلہا۔ دعائے ندبہ۔ ہر جمعہ کو دعائے ندبہ کا باقاعدہ انتظام کریں، مومنین پابندی سے یہ دعا پڑھیں۔ دعائے ندبہ امام کے لیے دعا بھی ہے، زیارت بھی ہے اور استغاثہ بھی ہے۔ اس کے علاوہ بھی دعائیں ہیں جو نماز ظہر، نماز عصر، شب ہائے قدر میں، خاص کر 23ویں شب میں، شب نیمہ شعبان میں، ماہ مبارک رمضان کی ہر رات میں علماء نے اس سلسلے میں کتابیں تحریر فرمائی ہیں۔ رجوع کریں، دعائیں پڑھیں اور دنیا و آخرت کی سعادت حاصل کریں۔ خاص کر نماز، واجب نماز کے قنوت میں اللہم کن لولی ایک ضرور پڑھیں، یہ امام عصر علیہ السلام کی سلامتی کی دعا ہے۔ زیارت۔ عصر غیبت کے آداب میں ایک ادب حضرت ولی اصغر علیہ السلام کی زیارتیں پڑھنا ہے۔ یہ زیارتیں مختلف ہیں، روزانہ کی نماز صبح کے بعد یہ زیارت بھی ہے اور مختصر دعائے عہد بھی ہے، گزشتہ صفحات میں گزر چکی ہے۔ روز جمعہ کا دن حضرت ولی اصغر علیہ السلام کا دن ہے۔ اس دن حضرت ولی اصغر علیہ السلام کی خاص زیارت ہے۔ زیارت استغاثہ، یہ زیارت بھی ہے اور حضرت ولی اصغر علیہ السلام کی بارگاہ اقدس میں استغاثہ اور فریاد بھی ہے۔ مشکلات کو حل کرنے کے لیے نہایت ہی مجرب ہے۔ اس کی ابتدا میں سلام اللہ کامل جناب محدث قمی صاحب مفاتیح الجنان نے اپنی کتاب مفاتیح الجنان میں جناب سید علی خان سے استغاثہ نقل فرمایا ہے۔ یہ مناجات خمسہ عشر سے پہلے صفحے 117 پر موجود ہے۔ زیارت آل یاسین، یہ زیارت بھی مفاتیح الجنان میں موجود ہے۔ جناب محدث قمی نے حضرت ولی اصغر علیہ السلام کی زیارت کے باب میں اس زیارت کو حضرت کی پہلی زیارت قرار دیا ہے۔ خود حضرت ولی اصغر علیہ السلام نے یہ زیارت پڑھنے کا حکم دیا ہے اور فرمایا ہے، جب تم خدا کی بارگاہ میں حاضر ہونا چاہو تو ہماری طرف توجہ کرو اور یہ زیارت پڑھو۔ حقیقت یہ ہے کہ اس وقت حضرت ولی اصغر علیہ السلام تنہا وہ دروازہ ہیں جن کے ذریعے خدا کی بارگاہ میں حاضری ہوتی ہے۔ ہر وہ شخص جو اپنی جملہ عبادتوں کے ذریعے خدا کی بارگاہ میں حاضر ہونا چاہتا ہے، اس کے لیے لازم و ضروری ہے کہ وہ حضرت ولی اصغر علیہ السلام کی امامت و ولایت کا اقرار کرے
اور ان کو خدا کی بارگاہ میں وسیلہ قرار دے۔ عریضہ: رعیت اور عوام اپنی پریشانیاں، اپنے مسائل تکالیف اپنے بادشاہ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں، اپنی شکایتیں اپنے حاکم سے کرتے ہیں۔ عوام کے مسائل حل کرنا، ان کی تکالیف دور کرنا بادشاہ کی ذمہ داری ہے۔ حضرت ولی عصر علیہ السلام امام وقت ہیں، حاکم ہیں، بادشاہ ہیں، صاحب اختیار ہیں، غیبت میں ضرور ہیں مگر مجبور اور نادار نہیں ہیں، بے دست و پا نہیں ہیں۔ غیبت ان کے صاحب اختیار ہونے میں رکاوٹ نہیں ہے۔ وہ ایک نہایت ہی مستحکم پناہ گاہ ہیں، قلعہ ہیں، غریبوں کے مددگار ہیں، فریادیوں کے فریاد رس ہیں، مضطرب اور پریشان حالوں کا سہارا ہیں، خوف زدہ لوگوں کی امید ہیں۔ کتابیں اس طرح کے واقعات سے بھری ہوئی ہیں کہ غیبت کے زمانے میں امام علیہ السلام نے کس طرح مدد فرمائی ہے۔ وہ ہمارے حق میں ہمارے والدین اور ہمارے ہر مہربان سے کہیں زیادہ مہربان اور کریم ہیں۔ کائنات کے امام ہیں، لہٰذا کہکشاؤں سے لے کر آخر ذرات تک سب ان کے اختیار میں ہیں اور ان کے فرما برداروں میں ہیں۔ اس دور غیبت میں ایک ادب یہ ہے کہ ہم اپنے مسائل ان کی خدمت اقدس میں پیش کریں۔ اس کے لیے کسی خاص عبارت اور زبان اور انداز کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ کائنات کے امام ہیں، لہٰذا ساری کائنات کی زبان جانتے ہیں۔ وہ انسانوں کیا سارے حیوانات اور مخلوقات کی زبان جانتے ہیں۔ لہٰذا جب بھی موقع ملے دل کی گہرائیوں سے خلوص نیت کے ساتھ اپنے مسائل اپنی زبان میں اپنے امام سے بیان کریں۔ جب بیٹا باپ سے کچھ طلب کرتا ہے تو باپ کو خوشی ہوتی ہے۔ مشکلات میں بیٹے کی رہنمائی باپ کے مسرت کا سبب ہے۔ امام ہمارے دل کی باتوں سے آگاہ ہیں، ان کے سامنے درد مند دل لے کر جائیں، ہونٹوں کو حرکت دیں، امام علیہ السلام مسائل حل فرما دیں گے۔ یہ بات پھر سے عرض کر رہے ہیں کہ امام علیہ السلام ہماری ہر زبان اور ہر لہجے جانتے ہیں۔ ان کو اپنا سمجھ کر اپنی زبان میں بات کریں، تجربہ کر کے دیکھیں دل کو کس قدر سکون و اطمینان نصیب ہوتا ہے۔ چونکہ ہم بہت زیادہ آداب و اخلاق سے واقف نہیں ہیں، ائمہ معصومین علیہ السلام نے اپنے کرم سے ہماری یہ مشکل بھی آسان کر دی۔ انہوں نے امام وقت علیہ السلام کی خدمت اقدس میں مشکلات و مسائل پیش کرنے کے لیے ہمیں عریضہ تعلیم دیا ہے۔ پوری درخواست انہوں نے لکھ دی ہے، ہماری حاجتیں پیش کرنے کے لیے جگہ چھوڑ دی ہے۔ اس طرح ہم عریضے کے ذریعے اپنے مسائل اپنے امام کی خدمت میں پیش کر سکتے ہیں۔ یہ عریضہ 15 شعبان سے مخصوص نہیں ہے، سال میں کسی بھی وقت امام کی خدمت میں عریضہ ارسال کر سکتے ہیں۔ احیاء امور امام، امر ولایت کا احیاء۔ روایتوں کے مطالعے سے یہ بات صاف ظاہر ہے کہ زیادہ تر روایتیں حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام کی امامت و ولایت کے بارے میں ہیں۔ اس کے بعد کثرت سے روایتیں نظر آتی ہیں تو وہ حضرت امام مہدی علیہ السلام کے بارے میں ہیں۔ اس سے اندازہ ہو سکتا ہے کہ ائمہ معصومین علیہ السلام نے حضرت امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کی ولایت اور امامت اور حضرت امام مہدی علیہ السلام کے عقیدے پر اور ان کے سے متعلق دوسری باتوں پر کس قدر زور دیا ہے۔ یہ مسئلے کی اہمیت کی بنا پر ہے۔ آج دنیا جن حالات سے گزر رہی ہے ان میں حضرت ولی عصر علیہ السلام کی امامت اور ان کے ظہور کا تذکرہ واحد تذکرہ ہے جو دنیا کو موجودہ حالات سے نجات دلا سکتا ہے۔ اس سلسلے میں ہم لوگ یہ کام انجام دے سکتے ہیں، حضرت ولی عصر علیہ السلام کے نام سے مسلسل مجالس و محافل برپا کریں، جہاں حضرت سے متعلق گفتگو کریں، ان پر ہونے والے اعتراضات کا جواب دیں، لوگوں کے تعلق سے ان کی عنایتوں کا ذکر کریں، سیمینار منعقد کریں، اس میں مختلف مذہب کے علماء و محققین کو دعوت دیں اور ان سے دریافت کریں جس طرح ہماری روایتوں میں دنیا کے مستقبل کی تصویر بیان کی گئی ہے، ان کی مذہبی کتابوں میں کیا ہے؟ کیا تمام ادیان و مذاہب ایک ہی شخص کے بارے میں بشارتیں دے رہے ہیں؟ بس سب کے نام الگ ہیں، ایک ہی شخصیت ہے جس کو مختلف انداز سے بیان کیا گیا ہے۔ حضرت سے متعلق کتابیں لکھیں، اشعار لکھیں، استغاثہ لکھیں۔ 15 شعبان کا خاص اہتمام کریں، 15ویں رات خاص طور سے عبادت میں بسر کریں۔
روایتوں میں ہے شب قدر کے بعد سب سے زیادہ بافضیلت شب شعبان کی 15ویں رات ہے۔ 15 شعبان کے دن لوگوں کے گھر مبارکباد دیں، تحفے دیں۔ حضرت کا روز ولادت کی مناسبت سے فقراء و مساکین کو کھانا کھلائیں، لباس دیں۔ اس مناسبت سے گھروں کو، بازاروں کو سجائیں۔ ہر وہ کام جس سے لوگوں کے دلوں میں حضرت کی یاد تازہ ہو، لوگوں کے دلوں میں ان کی محبت پیدا ہو، ان کے دشمنوں سے برات۔ دین مقدس اسلام جہاں محبت و الفت کا دین ہے، صلح و وفا و پیار و محبت، امن و آشتی اس کی پہچان ہے اور علامت ہے، اسی لیے اس دین کا نام اسلام ہے۔ اس کے ساتھ ان لوگوں سے نفرت و برات کا حکم دیتا ہے جو خدا اور رسول اور اس کے نمائندوں کے دشمن ہیں۔ قرآن کریم کے متعدد آیتوں میں خدا اور رسول کے دشمنوں سے برات کا ذکر کیا گیا ہے۔ سورہ توبہ کی آیت نمبر 114 میں جناب ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کرتے ہوئے ارشاد ہوتا ہے، جناب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے چچا کے لیے ایک وعدے کے مطابق استغفار کرتے رہے، لیکن جب یہ واضح ہو گیا ہے وہ دشمن خدا ہیں تو ان سے برات کی۔ سورہ مجادلہ کی آخری آیت میں ارشاد خداوندی ہے، آپ نہ پائیں گے ان لوگوں کو جو خدا اور روز قیامت پر ایمان رکھتے ہیں ان لوگوں سے دوستی کریں جو خدا اور اس کے رسول کے دشمن ہیں، گرچہ یہ دشمنان خدا اور رسول ان کے آباء و اجداد، ان کی اولاد، ان کے بھائی اور ان کے خاندان والے ہی کیوں نہ ہوں۔ یہ لوگ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں میں ایمان لکھ دیا گیا ہے اور روح سے ان کی تائید کی گئی ہے۔ ان لوگوں کو اس جنت میں داخل کیا جائے گا جس کے نیچے سے نہریں جاری ہوں گی۔ خدا ان سے راضی ہوگا اور یہ خدا سے راضی ہوں گے۔ یہی لوگ خدا کا گروہ ہیں، اور ہاں یقیناً خدا کا گروہ ہی کامیاب ہے۔ اس آیت پر غور کریں، ان لوگوں کو صاحبان ایمان تائید شدہ جنتی اور خدا کا پسندیدہ اور کامیاب قرار دیا گیا ہے، جو ان لوگوں سے دوستی نہیں کرتے ہیں جو خدا اور رسول کے دشمن ہیں، چاہے یہ لوگ ان کے آباء و اجداد، اولاد، بھائی بہن اور رشتہ دار ہی کیوں نہ ہوں۔ ان لوگوں کا تذکرہ شاید اس لیے کیا گیا، خونی رشتے کی محبت اپنا ایک خاص اثر رکھتی ہے اور یہ دل سے نکلتی نہیں ہے۔ اولاد کے دل میں والدین کی محبت ایک فطری چیز ہے، لیکن خدا اور رسول کی محبت اس قدر عظیم ہے اور اس قدر شدید ہے کہ یہ ہر محبت پر غالب آ جاتی ہے۔ اس کے سامنے سارے رشتے دب جاتے ہیں۔ گزشتہ صفحات میں سورہ توبہ کی آیت کا ذکر ہو چکا ہے۔ اس وقت حضرت ولی عصر علیہ السلام خدا اور رسول کے واحد نمائندہ ہیں۔ ان کی دوستی خدا سے دوستی ہے، ان سے دشمنی خدا سے دشمنی ہے۔ اس بنا پر حضرت ولی عصر علیہ السلام سے محبت و مودت کا تقاضا ہے، اپنے دلوں کو ان تمام افراد کی محبت سے پاک رکھا جائے جو حضرت ولی عصر علیہ السلام کے دوست نہیں ہیں۔ خدا اور رسول کی محبت اس قدر حساس و نازک ہے، وہ ذرہ برابر بھی دشمنان خدا اور رسول کی محبت برداشت نہیں کرتی ہے۔ برادران ایمان کی خبر گیری۔ ایک باپ کی تمام اولادیں ایک حیثیت اور ایک طرح کی نہیں ہوتی ہیں، کچھ خوشحال ہوتی ہیں اور کچھ پریشان، کچھ آسانیوں میں ہوتے ہیں اور کچھ سختیوں میں، کچھ بیماری آزاری کا شکار ہوتے ہیں، کچھ صحت مند۔ جب خوشحال افراد پریشان حالوں کی خبر گیری کرتے ہیں اور ان کی مشکلات دور کرتے ہیں، اس وقت سب سے زیادہ خوشی اور مسرت باپ کو ہوتی ہے۔ وہ دل سے ان لوگوں کے لیے دعا کرتا ہے جو پریشان حالوں کی خبر گیری کر رہے ہیں۔ روایتوں کے اعتبار سے امام ہمارے والد الشفیق ہیں اور ہم سب ان کی اولادیں ہیں۔ پریشان حالوں کی خبر گیری کرتے رہنا عصر غیبت کا ایک اہم ادب ہے۔ اگر ہم کو یہ احساس ہو جائے کہ اس خبر گیری کی کیا اہمیت ہے اور یہ کتنی بڑی فضیلت ہے تو ہم کبھی اس سے غفلت نہیں برتیں گے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی روایت ہے، جب تم میں سے کوئی کسی مومن کو خوش کرتا ہے تو وہ صرف اس مومن کو خوش نہیں کرتا ہے بلکہ خدا کی قسم وہ ہم کو خوش کرتا ہے، بلکہ خدا کی قسم وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خوش کرتا ہے۔ ایک اور روایت میں حضرت امام علی رضا علیہ السلام فرماتے ہیں، اگر کسی کے پاس کوئی مومن اپنی حاجت لے کر آئے تو یہ اللہ کی رحمت ہے جو اس کی طرف آئی ہے، اگر وہ اس کو قبول کر لیتا ہے تو وہ ہماری ولایت سے متصل ہوتا ہے۔
ہماری ولایت خدا کی ولایت سے متصل ہے، اور اگر وہ امکان رکھتے ہوئے اس کو رد کر دیتا ہے، خداوند عالم اس پر آگ کا ایک سانپ مسلط کرے گا جو قیامت تک اسے قبر میں ڈستا رہے گا، چاہے وہ بخش دیا گیا ہو یا نہ بخشا گیا ہو۔ اگر عذر پیش کرے تو حال اور برا ہوگا۔ حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام فرماتے ہیں، جس نے ہمارے کسی ایک دوست کی حاجت پوری کی گویا اس نے ہم سب کی حاجت پوری کی ہے۔ حضرت امام علی رضا علیہ السلام فرماتے ہیں، جو ہماری زیارت کو نہیں آ سکتا اسے ہمارے نیک دوستوں کی زیارت کرنا چاہیے، اس کو ہماری زیارت کا ثواب ملے گا۔ حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام فرماتے ہیں، جو ہمارے ساتھ اچھا برتاؤ تحفے تحائف نہیں کر سکتا، اس کو چاہیے کہ ہمارے نیک دوستوں کے ساتھ حسن سلوک کرے، تو گویا اس نے ہمارے ساتھ حسن سلوک کیا ہے۔ اس دور غیبت میں مومنین کرام کی پریشانیوں کو دور کرنا حضرت ولی اصغر علیہ السلام کی خوشنودی کا سبب ہے۔ مدد صرف مالی امداد میں منحصر نہیں ہے، غمزدہ کے دل کی تسکین، پریشان حال سے دو میٹھے بول، سرگرداں کی رہنمائی، نیک مشورے، ہر وہ کام جس سے برادر مومن کی پریشانی دور ہو جائے، کم ہو جائے، اس کی بے چینی دور ہو جائے، یہ سب حضرت ولی اصغر علیہ السلام کی خوشنودی کا سبب ہے۔ خدا ہم سب کو اس دور غیبت میں تمام آداب پر بہترین طور سے عمل کرنے کی بھرپور توفیق عنایت فرمائے، اور یہ سلسلہ کچھ اس طرح برقرار رہے کہ حضرت ولی اصغر علیہ السلام کی دست بوسی اور قدم بوسی پر ختم ہو۔ آمین۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔